نثار صاحب کی ڈیم فنڈ اور یہ جس کو یہ ڈیم فن بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور ڈیم لابی کو کچھ لوگ ڈیم فول بھی کہتے ہیں، تو جب یہ ان کی تحریک چلی ڈیم فن اور ڈیم فول کی، تو اس میں ظاہر ہے سین وائسز بھی تھی، سارے فول نہیں تھے، سارے فنی نہیں تھے. انہوں نے جب سیریس باتیں کی تو انہوں نے تھوڑا سا اس وقت کبھی آرٹیکل 6 کی دھمکی لگائی، کبھی کچھ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ دوسرے ٹرکس پہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم بات کریں گے تو ادھر شور مچے گا. انہوں نے کہا کہ پہلے ادھر ایک دانہ ڈالو نا، ادھر دریا کے بیچ میں کنکریٹ لگاؤ نا، اس کا بھی ٹھیکہ ڈیسکان کو یا کسی ایسی کمپنی کو دے دو، وہ بھی ان کے لوگوں کی جیب میں پیسہ چلا جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے. ادھر بھی 3-4 لوگوں کو ساتھ ملا لیں گے، سندھ کی آواز بھی کمزور ہو جائے گی. وہی سکھر بیراج والی بات کہ سندھ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرو، توڑو، اور ایک دفعہ پھر وہی پرانے برٹش کے جو ٹرک ہیں وہ ان کے اوپر لگاؤ، بیورو کے ٹرک ان کے اوپر لگاؤ، ان کو فارغ کرو، اور اس کے بعد میں پھر اپنا کام شروع کر دو. اور جب سندھی بولے اس کو وہ دیکھو تمہارے بھی تو کنکریٹ پور ہو رہا ہے نا، اوپر کیوں منع کرتے ہو. تو یہ ایک گیم دوبارہ انہوں نے شروع کی ہے. اب یہ گیم کدھر تک جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ. ہم تو نہ پاور سرکلز میں ہیں، نہ ہم فائنینشیل سرکلز میں ہیں، یعنی فائنینشلی یا جو ڈیسیژن میکنگ کوریڈورز کی پاور ہے ہم اس سے باہر ہیں. ہماری پاور کیا ہے؟ ہماری ایک ہی پاور ہے. ہماری پاور نالج ہے. دنیا کی اس وقت جو نالج بیس ہے وہ ہماری پاور ہے، اور دوسری ہماری پاور ہے سچ، ٹروتھ اور نالج. ان دو چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ہم نے اسی کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم سچ بولتے رہیں گے اور نالج بیس کے اوپر بات کریں گے. نالج بیس کیا کہتی ہے کہ ٹرو اکاؤنٹنگ کرو. ہم ٹرو اکاؤنٹنگ کی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، اور ہمارے بیچ میں جو نالجیبل لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو مزید نالج گین کریں اور اس لیول کے اوپر آئیں کہ اگر کوئی فائنینشیل اکاؤنٹنگ نہیں کرتا تو ہم خود کر کے اس کو پبلش کریں. اور سچ ہمیشہ بولیں، سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں. سچ بولتے رہیں گے تو صدیاں گزر جائیں گی، سچ سچ ہی رہے گا. اگر آج تھوڑا سا بھی جھوٹ بول دیا، تھوڑا سا بھی پھسل گئے، تو تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ یار ادھر تک تو سچ بولتا رہا تھا، ادھر جو ہے نا پھسل گیا. کیونکہ تاریخ بہت ظالم ہے، تاریخ نہیں چھوڑتی. بیورو نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے طریقوں سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ جدھر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تھا ٹیڑھی انگلیوں سے نکالا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، کہیں پہ کچھ کیا. لیکن آج وہ ساری چیزیں ہسٹری میں آ رہی ہیں. آج ہسٹری کا اسٹوڈنٹ وہ پڑھ رہا ہے اور امریکہ چھوڑ کے پاکستان میں اور سندھ میں بھی بتا رہا ہے کہ یار وہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا. 3 کہہ کے تو 1 بنایا تھا، بنانا ایک ہی تھا، انہوں نے پلان ایک ہی تھا، 2 بنا دیے. ہیچ ویلی بڑی خوبصورت ویلی ہے امریکہ کی. نیشنل پارکس ٹائپ جو ویلیز ہوتی ہیں نا اس طرح کی ہے ہیچ ویلی. اس کے ساتھ یوسیمیٹی ویلی ہے. یوسیمیٹی نیشنل پارک ہے اس وقت، اور دنیا کے جو ٹاپ 4 نیشنل پارکس ہیں ان میں آتا ہے. انہوں نے کیا کیا، جب وہاں پہ ڈیم بنانے تھے انہوں نے ایک ڈیم بنانا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم یوسیمیٹی میں بھی بنائیں گے، ہیچ میں بھی بنائیں گے. وہ جب شور مچا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہیچ میں نہیں بناتے، اور ہم یوسیمیٹی میں نہیں بناتے، ہیچ میں بنا دیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم ہیچ کو میں ڈیم بنا دیں گے اور یوسیمیٹی کو ہم نیشنل پارک بنا دیں گے. کہ چلو جی آپ کے لیے ہم نے اس کو نیشنل پارک بنا دیا اور ہیچ میں ہم نے ڈیم بنا دیا. حالانکہ دونوں ہی نہیں بننے چاہیے. آج ہیچ ڈیم جو ہے وہ ڈسمینٹلنگ کے لیے تیار ہے. اب اس بات پہ کنسنسس ہو چکا ہے کہ ہیچ کا ڈیم توڑنا ہے، اور آج اس بات پہ بھی کنسنسس ہو چکا ہے یہ ڈیم نہیں بننا چاہیے. تو نالج بیس اور سچ آج بھی انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جنہوں نے 1880 کے قریب ہیچ ڈیم کو اپوز کیا تھا. آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگ گیا، کتنا ٹائم گزر گیا. اور اس پہ پھر پلیجو صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے جو انہوں نے کالا باغ ڈیم پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی تھی میرے خیال ہے ضیاء الحق کے زمانے میں. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز میں سے مطلب ہے کہ ابو ہیں، اوپر ہیں اس چیز سے کہ کیا ہوتا ہے، ڈیم بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس چیز سے ہم اوپر ہیں، کیونکہ وہ تو جو ہونا ہے وہ ہو جانا ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس وقت
تاریخ صرف یہ لکھے گی کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو کون کس سائڈ پہ کھڑا تھا، اور ہماری لیگیسی یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے ٹھیک سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں، اور ٹھیک سائڈ سچ کی سائڈ ہوتی ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں انٹرسٹ گروپس نہیں ہیں، اس میں یہ جو ہے مافیا نہیں ہے، اس کے بیچ میں جو آپ کے ہیں دوسروں کے ایجنڈے فالو نہیں آپ کر رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں اب آگے چلنا ہے، سچ کے ساتھ چلنا ہے، نالج کے ساتھ چلنا ہے۔ سب سے جو پاورفل چیز ہے میرے خیال میں اس وقت دنیا میں وہ نالج بیس ہے، لیکن نالج بیس کا استعمال اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ دنیا میں 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن سے کام ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے پاور سرکلز ہیں، حکومتی لیول کے اوپر جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، ہو میکس دا ڈیسیجن، کس کے پاس پاور ہے ڈیسیجن کرنے، جس کو ہم پاور سرکلز کہتے ہیں۔ دوسرے آپ کے ہیں ویلتھ یا فائنینشیل پاور، کہ کس کے پاس کتنی فائنینشیل پاور ہے، کون کتنے پیسے لگا سکتا ہے۔ اور تیسری ہے نالج، کہ کس کے پاس کتنا نالج ہے۔ اب یہ نالج، ویلتھ اور پاور، یہ 3 چیزیں ہیں جو نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں۔ ان کو اچھا اور برا وہ شخص بناتا ہے جس کے یہ ہاتھ میں آتی ہیں۔ آپ کو نالج ملا، آپ نے ایٹم بم بنا دیا، آپ کو نالج ملا، آپ نے بندوق بنا دی، آپ کو نالج ملا، آپ نے پینسلین ایجاد کر دی۔ اب یہ فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ایک نے تو انسانوں کو مارنے کا ہتھیار بنایا، دوسرے نے سویلائزیشن کو مارنے کا ہتھیار بنایا، تیسرے نے انسانیت کو بچانے کا ہتھیار بنایا۔ تو اب نالج سب کے پاس تھا، اس نالج سے آپ نے کیا کیا، یہ آپ کا کریکٹر ہے اور یہ آپ کی لیگیسی ہے۔ اسی طرح سے ویلتھ ہے، اسی طرح سے پاور ہے۔ پاور کو کون کس طرح سے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا کریکٹر ہے۔ ویلتھ کو کون کس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ اس کا کریکٹر ہے۔ اور نالج کو کون کس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ اس کا کریکٹر ہے۔ ہم جو سب سے آسانی سے چیز حاصل کر سکتے ہیں وہ نالج ہے، اور نالج کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں وہ بیک اینڈ پہ ہمارا کریکٹر ہے۔ کیونکہ کہنے کو تو بہت سے لوگ، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ باہر سے پتہ نہیں بڑی بڑی ڈگریاں کر کے آ گئے ہیں، لیکن آنے کے بعد وہ اپنی ڈگری کو ایز اے ربر اسٹیمپ استعمال کرتے ہیں ان انٹرسٹ گروپس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جو کمیونٹیز کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جو انٹرسٹ گروپس کو سرو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے نالج کا ٹھپا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ نالج کا ٹھپا نہیں ہے، وہ نالج کے ٹھپے کا ٹھپا ہے۔ تو بیسیکلی نالج ود کریکٹر ہمیشہ آپ کو آگے لے کے چلے گا، اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نالج کے اوپر کی بیس پہ بات کریں اور پھر کریکٹر کی بیس کے اوپر اس کو آگے لے کے چلیں۔ اور میرے خیال میں فرام دس پوائنٹ آنورڈ ہمیں اسی ٹون میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ نالج بیس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر نالج بیس کہتی ہے کہ جی دریا کو باندھنے سے نقصان ہوتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے، وہ تو کسی کے کہنے سے کم یا زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ نالج بیس کہتی ہے کہ ایفیشینٹ طریقے سے اریگیشن پاسبل ہے، آپ کو اتنے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا پانی آپ نکال رہے ہیں۔ مثلاً آپ کی جو روڑی کینال ہے، سکھر براج سے نکلتی ہے، اس میں ایک سال کا تقریباً 8 سے 9 MAF پانی جاتا ہے، اور آپ روڑی کینال کے فارمر سے جا کے پوچھیں، کہتے ہیں میرا پانی پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ 8 MAF اتنا پانی ہے جتنا تربیلا ڈیم میں یہ روکتے ہیں، اتنا پانی ہے جو صرف روڑی کینال کے فارمر کو ملتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا پانی پورا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پورا ہوتا؟ کیونکہ طریقہ غلط ہے۔ پانی دینے کا طریقہ، پانی کو چلانے کا طریقہ، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اس سے فارمر کو پانی پورا نہیں مل رہا، واٹر لاگنگ اور سیلینٹی سے پورا علاقہ جو ہے وہ تباہ ہوا۔ تو نالج بیس کیا کہتی ہے؟ نالج بیس کہتی ہے کہ جتنے پانی سے آپ روڑی کینال کا ایریا سیراب کرتے ہیں، آپ کو اس کے لیے 2 MAF سے زیادہ پانی نہیں چاہیے۔ اگر آپ 2 MAF پانی یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور آپ کا اریگیشن کا طریقہ جو آج کی نالج بیس ہے، جو آج کا ماڈرن طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے، تو اس سے آپ کی نہ واٹر لاگنگ ہوگی،
نہ سیلینٹی ہوگی، اور ہر فارمر ہر کھیت کے بیچ میں سے 3 فصلیں ایک سال کی لے سکے گا.